الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المقدس والمطهر: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال في موضع آخر: التوبة هي الندامة. وقال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہم پر بھی انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک جگہ یکجا فرمایا. میرے بھائی، آج ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، جن دنوں سے گزر رہے ہیں، جن تاریخ سے گزر رہے ہیں، جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے کو ربیع الآخر، ربیع الثانی کہا جاتا ہے. عربی مہینہ کا یہ چوتھا مہینہ ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر. لیکن ایک بات اور ایک ایسی عجوبی بات جو آج سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی جو عجوبی بات نہیں دیکھی جاتی تھی، وہ آج لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دماغ پر، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. آج 11ویں تاریخ کو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے نام پر منتخب کر دیے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 11ویں شریف آیا کہاں سے، اس کا وجود کہاں سے ہے؟ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 500 برس کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے. 6ٹھی صدی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 6ٹھی صدی سے پہلے اسلام کی جتنی بھی صدیاں گزری ہیں، اس میں ان جہالت برے عمل کو، اس کام کو نہیں دیکھا گیا. اسی طرح 13ویں صدی کے نصف اول تک بھی اس کا صحیح سے وجود نہیں تھا. لیکن نہ معلوم، نہ جانے لوگ کہاں سے اس باتوں کو، سنی سنائی باتوں کو دین کا حصہ قرار دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، آپ عقل سلیم سے سوچیں اور سمجھیں. میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے ولایت کے اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچے تھے. بے شک بہت بڑے اللہ والے تھے، ولایت کے آخری درجے تک پہنچ چکے تھے. غوث اعظم ان کو کہا جاتا ہے، ان کو غوث اعظم کا لقب ملا. لیکن میرے بھائی، اس پر تو غور کریں، جس وجہ سے وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے اور جن کے پیروکار تھے وہ، جس کے نقش قدم پر چل کے وہ پہنچے، کیا ان کی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھا گیا؟ آپ اپنے سلیم کا استعمال یہاں پر کریں کہ دنیا میں مخلوقات میں جتنی بھی مخلوق پیدا ہوئی ہے، سبوں میں کون افضل ہے؟ میرے خیال سے کیا سب لوگ بیک زبان کہیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام افضل. پھر انبیاء کے بعد انبیاء ہی کے اندر
آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیثیت جو ہے، جو مقام بھی ہے جو ہے، وہ سب انبیاء سے افضل ہے۔ پھر آپ کے بعد بھی خلفائے راشدین کا مرتبہ آتا ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی۔ پھر ان کے بعد دیگر صحابہ ہیں۔ کیا ان کی زندگی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور تابعین نہیں آئے؟ تاریخ کے ورقوں کو آپ پلٹ ڈالیے، حدیث کی ورقوں کو آپ پلٹ ڈالیے، قرآن کی اوراق کو آپ پلٹ ڈالیے، کہیں پہ ایسا لفظ آئے، کہیں پہ ایسی عبادت، اور کہیں پہ اس کو اس کی فضیلت نہیں دی گئی ہے جتنا ہم جامع شریف کو اتنی افضلیت دے دی ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے، ٹھیک ہے آپ دیتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکار صحابہ، دنیا میں تو شیخ عبد القادر جیلانی انہی کے پیروکار نہ ہیں، وہ تو ولی ہیں، ولی سے اوپر نبی ہوتا ہے، اور نبی کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین ہوتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ تو 500 برس کے بعد پیدا ہوئے، ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین پیدا ہوئے، تو سب سے پہلے تو ان کی منانی چاہیے 11ویں 12ویں منانی چاہیے کہ نہیں؟ اگر منانی چاہیے تو پھر سال کے ایام دیکھ لیں آپ، 364 یا 354 جو بھی ہے، تو اگر آپ چھوڑیں گے روز ایک دن لائیں گے تو کہاں سے لا پائیں گے اتنے؟ 1,24,000 کا مبیش انبیاء ہے، اتنی صحابہ کی تعداد ہے، اتنی انبیاء کی تعداد ہے، اتنے تابعین کی تعداد ہے، کہاں سے آپ دن لائیں گے؟ اور پھر میرے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے مریدین تو سب سے زیادہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے ہوں گے۔ کوئی بھی مرید اپنے شیخ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے جانے کے بعد ان کی کچھ نہ کچھ کرتا ہے ان کے لیے۔ تو کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اور اوراق کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے وفات میں بہت اختلاف ہے۔ فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی ایک کتاب ہے، اس کے اندر 7ویں، 8ویں، 9ویں، 17ویں اور 10ویں ربیع الاول بتایا گیا ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی اصل تو پیروکار ان کے مریدین ہوں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان مریدین بھی ان کے پیروکار جو تھے، لیکن ان کے نقش قدم پر اس طرح چلتے تھے جس طرح وہ ان کو سبق پڑھا کے گئے تھے۔ وہ بتا کے گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کے رہو گے، صحابہ کے پیروکار بنو گے تبھی کامیاب ہوگے۔ صرف فاتحہ اور نیاز کر دینے سے کوئی جنت کے اعلیٰ مقام تک اور کسی کی بگڑی نہیں بن جاتی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو لوگ نماز کتاب کو چھوڑ چھاڑ کر فاتحہ نیاز میں لگ جاتے ہیں، 11ویں 12ویں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا تو پار ہو ہی جائے گا، کل قیامت بھی شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو جائیں گے، آپ پار کر ہی دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قبر مبارک کے آدمی رکھا گیا تو قبر سے آواز آئی کہ بے شک آپ تو بہت ہی مبارک، بہت ہی معتبر اور بہت ہی بابرکت شخصیت ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادی ہیں، لیکن یہاں پہ حسب نسب نہیں چلتا، یہاں پر حسب نسب نہیں چلتا، یہاں تو اعمال کا سکہ ہوتا ہے میرے بھائی، اعمال کا سکہ ہوتا ہے۔ جس کے اعمال جتنے مضبوط ہوں گے، جس کے اعمال میں جتنا ہی پائیداری ہوگی، مستحکم ہوگا، استحکام ہوگا، مضبوطی ہوگی، شرک کی کوئی ذرہ برابر اس کے اندر بات نہیں ہوگی، وہی کامیاب ہوگا۔ اب دیکھ لیں آپ یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی کہیں قرآن حدیث میں ہے 11ویں شریف منانا، لیکن نہ جانے لوگ کہاں سے سنی باتوں پر عمل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی حدیث مبارک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کا جو عمل ہے، جہالت، زمانے جہالت میں جو عمل تھا وہی آپ کا عمل ہے، تو غیروں میں آپ میں کیا فرق رہا؟ ہندو بھی اپنے مرحومین کے لیے ایک دن متعین کرتے ہیں جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے، اور اس دن وہ تیجا کراتے ہیں اور اس میں پنڈتوں کو بلاتے ہیں اور وید پڑھواتے ہیں، اسی طرح برسی منواتے ہیں، اسی طرح کیا کیا کرتے ہیں۔ آج مسلمان بھی وہی طرح کر رہا ہے، مسلمان کے عمل بھی اسی طرح ہو رہے۔ میرے بھائی تھوڑا غور فکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم،
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا عمل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسی میں ہم شریک ہو جائیں، اللہ بار بار ہماری حفاظت فرمائے۔ مولانا خلیل احمد صاحب کتابوں میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ اگر نیاز اور فاتحہ کر رہے ہیں تو دن کا متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، شریعت میں دن کا متعین کرنا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی انبیاء کو، کسی صلحاء کو، کسی صحابہ کو، کسی اولیاء کو، کسی ولی اللہ کو اپنے اچھے اعمال کا تحفہ گفٹ پیش کرنا چاہتے ہیں تو دن کو متعین کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ آپ مطلقاً کھانا پکائیے، کھانا پکا کے ثواب کی نیت سے غریب کو کھلا دیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، آپ کھلا دیجیے۔ مفتی کفایت اللہ علیہ رحمہ بھی اسی کو لکھے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ محترم عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ 11ویں شریف کی بنیاد کہاں سے آئی؟ تو بہت ہی استفسار کے بعد ان کے استاذ محترم کہتے ہیں کہ بعض متاخرین نے اپنے مشائخ سے اس کو نقل کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیا ہے، پھر گردن جھکاتے ہیں یا کہتے ہیں ماضی میں اس کا کہیں پہ وجود نہیں تھا، لوگوں نے خود سے من گھڑت باتیں منتخب کر دی دین کے اندر اور سمجھتے اسی میں ہماری کامیابی یا کامرانی ہے۔ میرے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا واقعہ آپ سن لیجیے، جو گولی ماری دوسرے کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جب عبادت کر کے اللہ کی ولایت تک پہنچ گئے، یعنی ولی اللہ کا ان کو لقب مل گیا، غوث اعظم کا جب لقب مل گیا تو شیطان ان کو کیسے بہکاتا ہے میرے بھائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے اوپر ایک سایہ فغن ہو گیا، جب سایہ فغن ہو گیا تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے تھوڑا گھبرا گئے، کیا بھائی؟ تو آواز آئی اوپر سے، شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو بہت عبادت کریں، عبادت آپ بہت کر لیے ہیں، آپ کو ولایت کا آخری درجہ مل چکا ہے، غوث اعظم کا آپ کو لقب مل چکا ہے، اب اللہ کی طرف سے آپ کو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب آپ پاک صاف ہو گئے، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ میرے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ وہاں پر کہتے ہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے ساری دنیا کو بنائی گئی، جب وہ آخری درجہ تک پہنچ گئے، وفات تک بھی پہنچ گئے، طبیعت خراب ہو گئی ہے اور چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بھی 2 آدمی کے سہارے مسجد جا رہے نماز پڑھنے کے لیے، جب ان پر نماز نہیں معاف ہوئی تو ہم پر کیسے ہو سکتی؟ پھر شیطان دیکھا یہ تو ہم سے سنبھلنے والے نہیں ہیں، ہمارے چنگل میں آنے والے نہیں ہیں، پھر لنگھی مار آخری میں دیکھی کیسے بول رہا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو آپ کے علم نے بچا دیا۔ کیا لفظی معنی میں بہت پوائنٹ کی بات ہے، وہ اگر یہاں پہ سوچ لیتے واقعی میں ہمارا علم بچا لیا، لنگھی بات رہا آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے نہیں کم بخت، مجھے میرے اللہ نے بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، میری کیا مجبوری ہے جو ہم بچ جائیں۔ تو میرے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اس ولایت کے درجے تک پہنچ گئے، کیسے پہنچ گئے؟ اپنے پیروکار کو، اپنے آئیڈیل نمونہ کو کسی کو بنائے تھے تبھی جا کے پہنچے میرے بھائی۔ آج لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں اللہ سبحانہ و تعالی یہی کہہ رہا ہے میرے بندو تمہارے سامنے نبی کی ذات آئیڈیل نمونہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اگر پیروی کرو گے تو کامیابی یا کامرانی تمہارے قدم چومے گی، لیکن اگر تم نے یوں ہی من گھڑت باتوں پہ عمل کر لیا اور سمجھا کہ یہی ہماری کامیابی یا کامرانی ہے اور قبر کے اندر بھی یہی ہم کو پہنچائے کامیاب کرائے گی، عمل کر نکیر کے سوال جواب کو آسان کرائے گا، دھوکہ ہے میرے بھائی، دھوکہ ہے۔ عمل بہت ضروری ہے، عمل سے انسان بنتا ہے۔ کوئی اگر ایسا ہی رہتا تو حضرت فاطمہ کے قبر سے ایسی آواز نہیں آتی، اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، بخشی بخشائی تھی، جنت کی سرٹیفکیٹ تو مل گئے ہوئے، لیکن اگر قبر سے بھی آواز آ رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی ہر کس و ناقص کو عبادت اپنی ذات سے کرنا ضروری ہے۔ تو اپنے اندر سے ان برائیوں کو، ان خرابیاں کو، ان ظلمتوں کو، ان تاریکیوں کو ختم کریں۔ ایک ظلمتوں، ضلالت و گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کریں، اور واعتصموا بحبل اللہ کو مضبوطی سے تھامیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، تبھی ہماری کامیابی اور کامرانی ہوگی میرے بھائی۔ دنیا کے اندر جو بھی آیا میرے بھائی، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان سے،
لیکن کامیاب شخص کا کامران شخص وہی ہے جس کو غلطی کا احساس ہو جائے، جس کو غلطی کا احساس ہو جائے. اور اگر غلطی کا احساس نہیں ہوتا میرے بھائی تو پھر کوئی وہ شخص دنیا میں تو ہے لیکن وہ شخص وہ چیز حاصل نہیں کر پائے گا جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے نبی چاہتے ہیں. کیسے وہ کامیاب ہو کر کامران ہو کے اس دنیا سے چلا جائے؟ میرے بھائی توبہ کرنے کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ 3 شرطیں ہیں. توبہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 کہ آپ جس گناہ کو کیے ہیں اس کو گناہ سمجھیں. آپ کی زندگی میں، آپ کے ماتھے پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے ذہنوں میں اتنی شرمندگی ہو، اتنی ندامت ہو کہ بہت بڑا ظلم کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جس گناہ کو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، عزم بالجزم کرے. کوئی صرف توبہ کر لے توبہ قبول نہیں ہوگی. ان 3 کاموں میں سے ایک کام کا بھی اگر چھوٹ گیا، ایک کام بھی اگر مفقود ہو گیا، نکل گیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے ماضی میں جو ہوئے اس پر توبہ کرنا، نادم ہونا، حال میں جو ہے اس کو چھوڑ دینا، مستقبل میں ارادہ کرنا کہ نہیں کریں گے، ترک کر دینا اس کو. میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے سے جب گزر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ کی رحمت تو ہمارے اوپر ایک صاف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہانا چاہ رہا ہے جیسے میرا بندہ آ جائے. خدا کی قسم ہم اور آپ جس زمین پہ گناہ کرتے ہیں، زمین کہتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اجازت دے ہم اس کو دھسا لیں. اللہ کہتا ہے کیا تم اس کو کھلاتے ہو، کیا تم اس کو پلاتے ہو، کیا تم اس کو زندگی دیے ہو؟ تو وہ چپ ہو جاتی ہے. میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ گولڈن چانس ہمیں دیا ہوا ہے، قیمتی سرمایہ ہمارے لیے. جب تک زندگی ہے یہ قیمتی سرمایہ ہے. اپنے اللہ کو منا لیں، توبہ اللہ کر لیں، اور پھر انشاءاللہ جو توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت ہی قریب مقرب بنا دیتا ہے، ولایت کے آخری درجہ تک پہنچا دیتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بس میں بات کو ختم کروں گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے کیسے اللہ کے ولی بنے ہیں وہ، اور ان کی ولایت کا اور رابعہ بصریہ کا یہ مثال دی جاتی ہے ولیوں میں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک حسین و جمیل لڑکی پر نظر پڑی. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ٹک کے دیکھتے رہے. وہ لڑکی کہتی ہے اللہ کے بندے کیا دیکھ رہا، اللہ سے ڈر. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانے، پھر دیکھتے رہے. پھر پوچھی کیا وجہ ہے میرے اندر، تو کیا دیکھتا ہے، کس وجہ سے تو اتنا گھور گھور کے دیکھ رہا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تیری آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کی آنکھ کو بہت خوبصورتی بنایا، بہت خوبصورتی سے نوازا تھا، اور آنکھوں کے اندر اس کو ہر شخص جو بھی دیکھتا تھا فدا ہو جاتا تھا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں. تو وہ لڑکی کہتی ہے حسن بصری ٹھیک ہے آپ رکیے یہاں پر، میں آتی ہوں اندر سے. وہ گھر گئی اور گھر جا کر اپنا آنکھ نکالا اور تشت پہ رکھا اور خادمہ کو کہا جاؤ لے جاؤ، اور وہ جو شخص کھڑا ہوا اس کو دے دو. جب خادمہ جاتی ہیں اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تشت پیش کرتی ہیں تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کپڑے کو ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں تو آنکھ. تو لڑکی کہتی ہے خادمہ کو کہہ کے بھیجتی ہے آپ اسی آنکھ کو دیکھ کے فدا ہوئے تھے نا، اسی آنکھ کو دیکھ کر آپ گناہ میں ملوث ہو رہے تھے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے وجہ سے گناہ میں ملوث ہو، کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ لفظ اتنی چبھی اور اتنا دل میں گھر کر گیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ اسی وقت توبہ کرتے ہیں، اور ایسی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولایت کے آخری مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور ولیوں میں ان کا بہت ہی اعلیٰ مقام پر نام آتا ہے. تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، اللہ چاہتا ہے کیسے میرا بندہ میرے طرف آ جائے. بس ہم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے، کوئی بھی غلطی ہو. لیکن میرے بھائی ہر غلطی تو ایسی ہے جو معاف ہو سکتی ہے، ہر غلطی تو ایسی ہے جو معاف ہو سکتی ہے، لیکن ایک غلطی ایسی ہے جو قرآن کریم میں اللہ نے خود کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہاں پہ یہ غلطی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ سے رابطہ ہی نہیں علماء کرام سے. میرے بھائی اپنے پاس اپنے ذہنوں میں اپنا تعلق، اپنا رابطہ علماء کرام سے جو آپ کے نزدیک معتبر ہوں ان سے رابطہ رکھیں، ان سے پوچھیں کیا اس میں شرک کی کہیں ملاوٹ ہے، کیا یہ عمل صحیح ہے، کیا 11ویں شریف منانا صحیح ہے، کیا 12ویں شریف منانا صحیح ہے. میں اعتراض نہیں کرتا ہوں
میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کے نام سے بہت ہی محبت ہے، باپ کے نام سے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے، اسی طرح غوث اعظم کے نام سے، شیخ شرف الدین یحییٰ مجیدی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اب میرے بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دین متعین کریں، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ آپ ایسے ہی مطلقاً کھانا بنا لیں اور کھانا بنا کے غریب میں تقسیم کر دیں، غریب کا حصہ غریب کھانے کا ثواب پہنچ جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کے ثواب کو پہنچا دیں، بس یہی تو ہے۔ لیکن ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی تو ہمارے پال لگانے والے ہیں، اولاد کو دینے والے ہیں اور جاب لگانے والے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے ساری کچھ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چاہے گا تو آپ کو اولاد ملے گی، اللہ چاہے گا ہی تو آپ کو دولت ملے گی، اللہ چاہے گا ہی تو آپ کو عزت ملے گی یا شہرت ملے گی۔ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو آپ کو ایک ذرہ برابر بھی نہ عزت ملے گی، نہ دولت ملے گی، نہ شہرت ملے گی، نہ اولاد ملے گی۔ تو میرے بھائی اللہ سے اپنا رابطہ کو جوڑیں، جتنا اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی آپ کو دنیا ہی بنا کے دے گا اور آخرت ہی بنا کے دے گا، اور جب آپ جائیں گے تو لوگ اچھے القاب سے پکاریں گے اور قبر کے اندر آپ کا جو منکر نکیر ہوگا وہ استقبال کرے گا۔ لیکن اگر یہاں سے نافرمانی کر کے گئے، شرک و بدعت کر کے گئے، دوسرے کے دل کو دکھا کر کے، زنا کر کے گئے، برائی کر کے گئے، غلط کام کر کے گئے، آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہاتھ کا صحیح استعمال نہیں کیا، پیر کا صحیح استعمال نہیں کیا، جو ایک نعمت ہے جو کل قیامت کے دن ہر اعضاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زبان دے گا پوچھے گا، میرے بھائی اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کی حفاظت کریں۔ جب ہم حفاظت کر کے جائیں گے تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے نہ جانے کیسی کیسی قیمتی اشیاء رکھی ہیں اور کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اچھا عمل کرنے کی اور شرک و بدعت سے بچنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سبوں کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت پڑھیں۔